شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کے نبی ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر۔ اور اے لوگوں جان لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک بہترین نصیحت کی ہے، ایک بلیغ نصیحت کی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور ہم نے تمہیں وصیت کی ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بے شک اللہ رب العالمین وکیل ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس دنیا و آخرت کا ثواب اور اجر ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھنا چاہیے جس پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اللہ رب العالمین کے اس کلام کی طرف آؤ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، اور فحش کا ارتکاب نہ کرو، اور اللہ رب العالمین اور ایسے نفس کو قتل مت کرو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور یتیم کے مال میں سے مت کھاؤ، اور وزن میں برابری کرو۔ اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تم اتباع کرو اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو۔ بے شک یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، شاید کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اے لوگوں تم مجھ سے ڈرو، اے عقل مندو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود پر عمل کرے۔ وہ مسجد کے کنگروں پر بیٹھ کر لوگوں کو یہ نصیحت کی، اللہ نے ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے، میں خود پر ان پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس آدمی کی ہے جس نے ایک غلام خالص اپنے مال سے سونا یا چاندی دے کر خریدا اور اس سے کہا یہ میرا گھر ہے اور میرا پیشہ ہے، تم کام کرو اور منافع مجھے دو، سو کام کرتا ہے اور نفع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دیتا ہے، تو بھلا کون شخص یہ پسند کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاۃ کا حکم دیا ہے، جب تم صلاۃ پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ صلاۃ پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی مثال اس آدمی کے جو ایک جماعت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلی ہے جس میں مشک ہے اور ہر ایک کی اس کی خوشبو بھاتی ہے، اور صائم کے منہ کی بو کی خوشبو سے اور منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اور تمہیں صدقہ و زکات دینے کا حکم دیا ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی ہے جس سے دشمن نے قیدی بنا لیا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر باندھ دیے ہیں اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دے۔ تو اس قیدی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لینا چاہتا ہوں۔ پھر انہیں فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، اور اس نے حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کا پیچھا دشمن تیزی سے کرے اور ایک مضبوط قلعہ میں پہنچ کر اپنی جان کو ان دشمنوں سے بچا لے، ایسا ہی بندہ اپنے کو شیطان سے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں ان 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اپنے عمرہ کی بات کو سنو، سننے کے بعد اس کی اطاعت کرو، جہاد کرو اور ہجرت کرو۔
جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ جماعت سے ایک بالش بھی ہٹا جو اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے باہر نکال پھینکا، مگر یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے، اور جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا تو وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو تم اللہ کے بندو اس اللہ کی پکار پر لبیک کہو جس نے تمہارا نام مسلم مومن رکھا۔ بے شک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تمہیں چند وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اسے نہ بھولو، فراموش نہ کرو۔ میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلی دو چیز کہ اللہ رب العالمین سے حسن زن رکھو اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر لا الہ الا اللہ کو اگر زمین و آسمان کو ایک حلقہ اور دائرہ بنا دیا جائے تو یہ کلمہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اگر زمین و آسمان کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان پر بھاری ہو جائے گا۔ میں آپ کو سبحان اللہ بحمدہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تمام مخلوقات ان دونوں کلمے کا ورد کرتی ہے اور انہیں کے ذریعے تمام مخلوقات کو روزی پہنچتی ہے۔ اور جہاں تک ان دو چیزوں کی بات ہے جن سے میں آپ کو منع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو شرک اور کبر و غرور سے منع کرتا ہوں۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں، میں بھی طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، جو مددگار اور بہترین کارساز ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے پر۔ یہی ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دے گا۔ اور اللہ کے بندو، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ وہ شوال کا روزہ، محرم کا روزہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 90 روزہ رکھنے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت اللہ رب العالمین نے اللہ نے نوح علیہ السلام اسی طرح زکریا علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی اور دین کو اچھی طرح پہنچایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ تو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام صحابہ سے تو راضی ہو جا، اور ان سے بھی جو احسان کے ساتھ تا قیامت ان کی پیروی کرے۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی عزت و غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے دشمنوں کو، اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ سے تو راضی ہو جا، اور ان سے بھی تو راضی ہو جا جو قیامت تک ان کی پیروی کرے۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یا اللہ تو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اسی طرح تمام مسلم ممالک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہم اپنے ملک میں مامون و محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داروں کی اصلاح فرما، ہماری حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے خوف کھائے، تجھ سے ڈرے اور تیری رضا و خوشنودی کے کام کرے۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنے پسندیدہ طریقوں کی طرف ان کی رہنمائی فرما، انہیں اپنے رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے
یا اللہ ولی عہد کو اور ان کے وزراء کو یا اللہ تو خیر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، یا اللہ تو فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، اے سارے جہاں کے پالنہار، اے طاقت و قوت کے مالک، تو ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن جا، یا اللہ تو ان پر برکتیں نازل فرما، یا اللہ تو ان پر زمین سے اور آسمان سے برکتیں نازل فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اسی طرح ہم نے جو اپنے نفس پر ظلم کیا اس کو تو بخش دے، اور ہمیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو تو کشرو نہ بنا ہدایت دینے کے بعد، یا اللہ اگر ہم نے غلطی کی یا بھول گئے تو ہم پر اس کا مواخذہ نہ کر، یا اللہ ہمیں جس چیز کی طاقت نہیں ہے اس چیز کا ہمیں متحمل نہ بنا، یا اللہ تو ہمارا بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ اے بندو، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، تم اس کا شکریہ ادا کرو، تمہیں وہ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔